السلام علیکم جی، میرا نام ڈاکٹر بلال۔ اچھا، آج ہم جو ہے وہ جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے جگر فیلئر، یا کہہ سکتے ہیں جگر کی خرابی، کہ یہ آج کل زیادہ کیوں ہو رہا ہے۔ بہت زیادہ جہاں بھی دیکھا جائے جگر کی بیماری کے ساتھ جو ہے وہ مریض ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ اس میں جو ہے سب سے پہلے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ لیک آف جو اویئرنیس ہے، ایک یہ بھی فیکٹر ہے، تعلیم نہیں ہے لوگوں کے پاس، اور بھی بہت زیادہ مسائل ہیں اس میں۔ اچھا، اب ہوتا یہ ہے کہ بڑی مسکنسیپشنز بھی بنی ہوئی ہیں کہ جی آپ کا جگر خون نہیں بناتا، یہ وہ اس طرف بھی آئیں گے، لیکن سب سے پہلے یہ ہے کہ جگر جو ہے اس کی سٹارٹ کے اندر کوئی خاص سمٹمز نہیں ہوتی، لیکن جب یہ سمٹمز آنا سٹارٹ ہوتی ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی جلد ہے، سکن ہے، اس میں پیلا پن آ جاتا ہے، چہرہ، ہاتھ، اور اس میں آپ کو یہ واضح نظر آئیں گی۔ پھر اس میں یہ ہے کہ پیٹ میں درد ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کے جو ٹخنے ہیں، ایڑیاں ہیں، وہاں پہ سوجن ہو سکتی ہے، ٹانگوں پہ سوجن ہو سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پیٹ میں جو ہے وہ جو ہے پانی پڑ سکتا ہے، سوجن ہو سکتی ہے اس کی، اور بہت ساری اس کی جو ہیں وہ علامتیں ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ خاص کر ہمارے پاکستان کے اندر کہ یہاں پہ سکریننگ کا کوئی عمل نہیں ہے، نہ کوئی ٹیسٹنگ کروائی جاتی ہے۔ جب کوئی بندہ بیمار ہو یا ڈاکٹر ریکمینڈ کرتا ہے تب جا کے سالوں بعد وہ جا کے ٹیسٹ ہوتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ کم سے کم جو ضروری چیزیں ہیں، جو ضروری ٹیسٹ ہیں، ان کی سکریننگ ہر 6 مہینے بعد نہیں تو تقریباً 1 سال بعد تو ہونی چاہیے، بٹ یہاں پہ ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے۔ سالوں بعد جائیں گے، یا جہاں پہ ہوتا ہے، اکثر میں نے بہت زیادہ ایسے کیس دیکھے ہیں جو لوگ ڈسکس بھی کرتے ہیں، جی وہ کہیں کسی جگہ پہ فری کیمپ لگا تھا، وہاں پہ ہیپاٹائٹس کی جو ہے وہ سکریننگ جو ہے وہ فری کروا رہے تھے، جب ہم نے کروایا تو ہمیں ہیپاٹائٹس نکل آیا۔ یا اس کے ساتھ ساتھ جب کوئی بندہ کسی کو بلڈ دینے کے لیے جاتا ہے، ڈونیشن کے لیے جاتا ہے، کوئی این جی اوز کو یا کسی اپنے دوست کو، عزیزوں کو، کسی کو بھی جب وہ بلڈ دینے جاتا ہے تو اس کی بلڈ کی سکریننگ ہوتی ہے، اس کے ٹیسٹ ہوتے ہیں سارے، ایچ آئی وی، ہیپاٹائٹس، یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں، تو بہت سارے لوگوں کا تب ہیپاٹائٹس نکل آتا ہے۔ مطلب کسی کو اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ ہم نے اپنی سکریننگ بھی کروانی ہے۔ اچھا، اب اس کے ہونے کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں کہ جگر جو ہے اس میں پھر مختلف چیزیں آ جاتی ہیں۔ لیور سیروسز ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ جگر آپ کا سکڑ گیا، فیٹی لیور ہو سکتا ہے جس پہ چربی آ جاتی ہے، تو اور اس میں بہت ساری چیزیں، لیکن یہ ہوتا کیوں ہے، ہیپاٹائٹس کیوں ہوتا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ تو اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، چند کچھ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہم لوگ گندا پانی یوز کرتے ہیں، بہت سارے ابھی بھی ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ فلٹر کا کوئی نظام نہیں ہے، لوگ ابھی بھی ندی نالیوں سے پانی پی رہے ہیں، یا اگر ان کے پاس نل وغیرہ موجود ہے تو اس کا پانی صاف نہیں ہے، اس کے اندر وہ وائرس پایا جا رہا ہے، تو وائرس جب وہ پئیں گے تو صاف ظاہر باڈی میں وہ پھر ہیپاٹائٹس اس کو ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ کنٹیمنیٹڈ جو چیزیں ہوتی ہیں، کچھ سرنج ہو گیا، کسی کا استعمال شدہ سرنج ہے وہ ہم لگا دیتے ہیں، اس سے ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بیوٹیشن یا کوئی باربر حمام وغیرہ پہ جا کے جو ریزر یوز کرتے ہیں شیو وغیرہ کے دوران، وہ اگر کنٹیمنیٹڈ ہے وہاں سے ہو سکتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی آپریٹ وغیرہ ہوتا ہے، آپریٹ میں جو انسٹرومنٹ یوز ہوتے ہیں ان کو اگر پراپر سٹرلائز نہ کیا جائے تو اس سے ہو سکتا ہے۔ جب آپ کسی کو بلڈ ڈونیشن دیتے ہیں، کسی کو بلڈ دیتے ہیں، میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ بلڈ دینے گئے، وہ آپ کی ٹیسٹنگ صحیح نہیں کرتے، وہاں پہ سکریننگ صحیح نہیں ہوتی۔ ایک بندہ ہے اس کو ہیپاٹائٹس ہے، اس کی جب سکریننگ صحیح نہیں کریں گے، وہ ہیپاٹائٹس والے بندے کا خون کسی صحیح صحت مند بندے کو لگا دیں گے تو اسے ہیپاٹائٹس ہو جائے گا، یہ بھی ریزن ہو سکتی ہے۔ پھر اور ایسی بہت ساری وجوہات ہیں کہ اس سے جو ہے آپ کسی کے پاس گئے ہیں سٹیچز لگوانے کے لیے ٹانکے، وہ جس آلات سے لگاتے ہیں
جو عطائی ہوتے ہیں پراپر وہ اس کی اسٹرلائز نہیں اس کو کرتے، تو وہی چیزیں بار بار یوز کر دیتے ہیں، تو اس سے ہو سکتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ کنٹیمنیشن اور یہ گندا پانی وغیرہ ایک وائرس کے ذریعے اس سے بھی ہو سکتا ہے، پھر جینیٹیکلی آپ کے جین میں کوئی پرابلم ہے وراثتی طور پہ، اس سے بھی آپ کو ایشو بن سکتا ہے، تو بہت ساری وجوہات ہیں۔ اب ہمارے یہاں پہ جو ہے ایک سوال جو ہے وہ بڑا عام ہے، جی فلانے ڈاکٹر نے بولا جی آپ کا جگر جو ہے وہ خون نہیں بنا رہا۔ بہت زیادہ کامن کویسچن ہے یہ، ایون جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ان کو بھی اس چیز کا علم نہیں ہے، نہ انہوں نے کبھی ریسرچ کی ہے، نہ انہوں نے کوئی آرٹیکل پڑھا ہے، نہ انہوں نے کوئی چیز ایسی دیکھی ہے سنی ہے، بس جو کوئی کہہ دیتا ہے وہ اس پہ مان لیتے ہیں۔ پہلے بھی اکثر میں ویڈیو میں ذکر کرتا رہتا ہوں کہ نیم حکیم خطرہ جان، کہ اتنی غلط گائیڈ لائن کر رہے ہیں لوگ کہ جی آپ کا جگر خون نہیں بنا رہا، یہ ہے وہ، ایسا کچھ بھی نہیں۔ آپ پراپر اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں، ٹھیک ہے، جو معدے جگر کے ڈاکٹر ہوتا ہے، گیسٹرو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے پاس جائیں، ہیپیٹولوجسٹ، وہ آپ کی پراپر سکریننگ کریں، ان کو جا کے چیک کروائیں۔ اور اس سے بھی پہلے یہ چیز ضروری ہے اس سے بھی پہلے یہ چیز ضروری ہے کہ آپ جو ہیں ہر 6 مہینے نہیں تو ہر سال کے بعد اپنی سکریننگ لازمی کروائیں، اس میں اپنا CBC کروائیں، جگر کے ٹیسٹ کروائیں، کڈنی کے ٹیسٹ کروائیں، ٹھیک ہے، ہیپاٹائٹس کے ٹیسٹ کروائیں، تو یہ لازمی سکریننگ، یہ 2-4 چیزیں آپ نے ہر 6 نہیں تو سال بعد لازمی اپنی سکریننگ کروانی ہے۔ آپ جتنا پیسوں کو بچائیں گے یہ ایٹ دی اینڈ اس سے کئی گنا زیادہ آپ پہ لگے گا، تب آپ کی زندگی کا جو ہے یہ معاملہ ہے۔ انسان جو ہے وہ کماتا ہی اس لیے کہ اپنی ذات کو جو سنوارے بنائے، تو جب آپ ایسا نہیں کریں گے تو ایٹ دی اینڈ آپ اس کا جو ہے وہ اس کے نتائج آپ کو اٹھانا پڑیں گے۔ پھر اس میں یہ ہے کہ بہت زیادہ کچھ ایریاز ایسے ہیں پاکستان کے جہاں ہیپاٹائٹس بہت زیادہ پایا جاتا ہے، ہیپاٹائٹس A ہے، B ہے، C ہے، تو ایسے ہی جو ہے جب ہم اس کی سکریننگ نہیں کرواتے وہ پرانا ہوتا جاتا ہے، جتنا وہ کرونک ہوگا اتنا ہی آپ کو زیادہ ڈیمیج کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اوبیسٹی جو ہے، موٹاپا جو ہے، یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے۔ ہمارے یہاں پہ جو ہے کوئی ایکسرسائز نہیں ہے، لیک آف ایکسرسائز ہے، ایکٹیویٹی کوئی ایسی نہیں ہے، تو جس سے وہ فیٹی لیور کی طرف بندہ چلا جاتا ہے۔ تو ہمیں جو ہے اس چیزوں سے بھی بچنا چاہیے، کچھ چکنائی والی چیزیں ایسی ویسی، کوئی باہر سے ہمیں کھانا نہیں کھانا چاہیے، اگر کھا رہے ہیں تو ہاتھ دھو کے کھائیں، برتن صاف ہوں، تو ان چیزوں کا بھی جو ہے وہ خیال رکھا جائے۔ ایٹ دی اینڈ پھر یہی ہوتا ہے کہ میڈیکیشن چلتی ہیں، جب وہ جگر فیلئر کی طرف چلا جاتا ہے تو اس سے پھر یہ ہے کہ جگر ٹرانسپلانٹ جو ہے اس کی طرف بھی جایا جا سکتا ہے، لیکن یہ بڑے لمبے پروسیجر ہیں، ایٹ دی اینڈ آپ کی ڈیتھ بھی اس سے ہو سکتی ہے۔ تو خدارہ اپنے آپ کو جو ہیں بدلیں، نیم حکیموں سے بچیں، اور کوئی آپ کا جگر خون نہیں بناتا، جگر کے اور کرنے کو بہت سارے کام ہیں۔ خون جو ہے وہ آپ کا بون میرو بناتا ہے، جو آپ کا گودا ہے ہڈیوں کے درمیان، وہ آپ کا جو ہے وہ بلڈ کو بناتا ہے، جگر آپ کا خون نہیں بناتا۔ تو خدارہ اس چیز سے بچیں، ایسی چیزوں سے بچیں، کوئی استعمال شدہ ریزر وغیرہ، کوئی کینچی اس طرح کچھ ایسا استعمال نہ کریں، پراپر ڈاکٹر کے پاس جایا کریں، ان کو وزٹ کر کے ان کو اپنی ساری جو ہے ہسٹری بتائیں تاکہ وہ آپ کا پراپر علاج کریں۔ جب تک اپنے آپ کو آپ نہیں بدلیں گے، کوئی آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، نیم حکیم یا کوئی ایسا جو ارریلیونٹ ڈاکٹر ہے جس کی وہ اسپیشلٹیز کے اندر آتا ہی نہیں ہے، کوئی ڈاکٹر آپ کو آج کل نہیں بولتا جی میں اس چیز کا ڈاکٹر نہیں ہوں، آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے۔ ہر بندہ پیسے بنانے کے چکروں میں جو ہے مریض کا بیڑا غرق کر دیتا ہے، لوگ اتنے مجبور ہیں کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایک واحد خود کفیل بندہ ہوتا ہے جو بستر مرگ پہ پڑا ہوتا ہے، کسی کو جگر کا مسئلہ ہے، گردوں کا مسئلہ ہے، صرف ایجوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے، تو یہ ڈاکٹروں کا بھی فرض بنتا ہے کہ خدارہ وہ جس چیز کے اسپیشلسٹ ہیں وہ اپنی حد تک اس میں حد میں رہ کے کام کریں، اس سے باہر نہ نکلیں، ٹھیک ہے۔ اور جو لوگ ہیں ان کا بھی بنتا ہے کہ اویئرنیس، جو بندہ کسی کو گائیڈ کرتا ہے تو اس کو پراپر اپنے مائنڈ میں بٹھائے، اس کو یہ نہ سمجھے کہ یہ بس ایسی بات ہے اور اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا، بہت کچھ ہوتا ہے اس سے، ٹھیک ہے۔ تو خدارہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے جو ہے وہ دور رکھیں۔ اللہ حافظ۔